بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رمضان المبارک آیا اور چلا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں پتہ نہیں چلا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری استعداد کے مطابق ہمیں جیسی تیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر شکر ادا کرو اور کہو الحمدللہ، اے اللہ آپ کا کرم اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال شیطان کا ایک حملہ تو دل میں غرور پیدا کرنے کے ذریعے ہوتا ہے، اور شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری نماز کیا، تیرا روزہ کیا، تو نے نماز کیا پڑھی، تو نے تو ٹکرے ماری اور غفلت کے عالم میں نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، تو نے تو عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ خیال ڈال کر اس کے دل کے اندر مایوسی پیدا کر دیتا ہے۔ اس مایوسی کا توڑ استغفر اللہ ہے، یعنی بے شک عبادت کے ادا کرنے میں میری طرف سے کوتاہی ہوئی، لیکن میں تو کوتاہیوں کا پلندہ ہوں۔ اے اللہ، ان کوتاہیوں کی طرف سے میں آپ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار کی خاصیت یہ ہے کہ جس کوتاہی سے استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ لہذا جو شخص استغفار کرنے کا عادی ہو، اس کی کوتاہیاں اور گناہ نامہ اعمال سے مٹتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص عبادت کرنے کے بعد یہ دو کلمات زبان سے ادا کر لے، ایک الحمدللہ اور دوسرے استغفر اللہ، اے اللہ آپ کی توفیق پر شکر ہے اور میری کوتاہیوں پر استغفار ہے، تو اس کے بعد وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اور شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری طرف سے تو غفلت ہی غفلت ہے، کوتاہی ہی کوتاہی ہے، لیکن بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اپنی غفلت اور کوتاہی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں۔ ارے ان کی رحمت ایسی وسیع اور زبردست ہے کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنی کوتاہیوں کو کیوں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کا مراقبہ کیوں کریں؟ ارے ہم اللہ کی رحمت کا مراقبہ کریں۔ بہرحال آج ہم دو کام کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک اس کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لیے اور دوسرے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ دو کام کر لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انوار و برکات اور جو تجلیات، جو رحمتیں اور جو اجر و ثواب اس تراویح میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں رکھا ہے، انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ آج کی رات رمضان المبارک کی رات ہے، عشرہ اخیرہ کی بھی رات ہے اور عشرہ اخیرہ کی بھی طاق رات ہے، جس میں شب قدر ہونے کا بھی احتمال ہے اور قرآن کریم کے ختم کا موقع بھی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس موقع پر جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کے چلنے کے دوران جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ لمحات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے لمحات ہیں۔ انشاءاللہ جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ اب ہم سب مل کر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اپنی ذاتی حاجتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اپنے اعزا و اقربا و اقارب کے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک و ملت کے لیے بھی دعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت دشمنوں کے نرغے میں پنسا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نرغے سے عالم اسلام کو نکالے۔ جتنے لوگ ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، الجزائر، تیونس وغیرہ میں جہاد ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ دعا میں افضل یہ ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر خود دعا کرے، بس وہ اور اس کا اللہ ہو، تیسرے آدمی کا درمیان میں واسطہ نہ ہو۔ اور اجتماعی دعا سنت نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمان جمع ہوں اور وہاں سب مل کر اکٹھے دعا کر لیں تو یہ بھی کوئی ناجائز بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کے دل میں بہت سی دعائیں نہیں آتی تو وہ دوسری کی دعا پر آمین کہہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دعا کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔
لہذا اس وقت یہ اجتماعی دعا کی جا رہی ہے، اس میں پہلے وہ دعائیں کی جائیں گی جو حضور پاک علیہ السلام سے ثابت ہیں، اس کے بعد اردو میں اپنی حاجتوں کی دعائیں ہوں گی، اس کے بعد ہر شخص خاموشی سے اپنی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جلد ختم ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد جلد نمبر 13 شروع ہوگا، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سناتے ہیں۔